شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ سورت صرف ایک بار پڑھ کر سو جانا، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ اللہ والوں، قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے کہ جسے رات سونے سے پہلے صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو وہ بندہ اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ پاک چن لیتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ آخرت اس میں سے اتنا اجر ملے گا کہ وہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خاص کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والی نسلوں، جن و انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں اور وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت ہجوم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے۔ قرآن جس کے معنی ہیں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس کو بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معدد جگہوں پر اپنے پاک کلام کے لیے قرآن پاک کے کلمات کو استعمال کیا۔ ترجمہ: قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسماء دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا ترجمی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتری وہ سورۃ الحلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اقرا۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم کی وفات تک وحی کے نزول کا ترجیحی سلسلہ جاری و ساری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کے قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو یا سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حروف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔
चुनाचा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो शख्स किताबुल्लाह का एक हुरूफ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे कुरान के सिवा किसी चीज से खुदा का इतना करीब हासिल नहीं कर सकते जितना कुरान से, यानी तिलावत कुरान से बंदा खुदा का सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तिलावत कुरान दिलों को सुकून देता है। तिलावत कुरान अपने साथ बरकत लाता है। तिलावत कुरान से ईमान की लज्जत मिलती है। तिलावत कुरान से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। तिलावत कुरान दुनिया के सारे गमों को भुला देती है। तिलावत कुरान मुसीबतें टाल देती है। तिलावत कुरान आखिरत में निजात दिलाएगी। तिलावत कुरान करने वाला गोया के अपने रब से मनाजात कर रहा है। तिलावत कुरान अकल को बढ़ाती है। अल्लाह ताला अपने इखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत हम सब को करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, आमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दिलों का जंग लग जाता है। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी सफाई किस चीज से करेंगे? इरशाद फरमाया, तिलावत कुरान और मौत को बाकसरत याद करने से। कुरान पाक की वो वहदानियत यानी कि वो वाहिद किताब है जिसका पढ़ना, सुनना, देखना और छूना सब कुछ इबादत और सवाब का काम है। कुरान पाक रोशनी है, नूर है, समाने निजात है, जिक्र हकीम है, सिरात मुस्तकीम है, इसके फजाइल बेशुमार हैं। इसकी तिलावत का अजर सवाब बेहद और बेहद हिसाब किताब है। कुरान हकीम अल्लाह ताला की नासिल करदा किताब है। इसमें पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और कामयाबी व कामरानी का सामान मौजूद है। ये किताब बंदों को मखलूक से मिलाती है, गुमराहों को सिरात मुस्तकीम का पता बताती है, उजड़े दिलों में ईमानो यकीन की सब्ज़े उगाती है, कल्बे जिगर को तकवा व तहारत के नूर से मुनव्वर करती है, मायूसी में डूबी हुई जिंदगियों में उम्मीद की शमा रोशन करती है, रूहानी और नूरानी जिस्मों और अमराज का सफाया करती है, परेशानियों को दूर करती है। इसके अलावा ना जाने कितनी सफात की हामिल ये बेनज़ीर किताब है। यूं तो इंसानों की हिदायत के लिए मुअत्तद सहीफे नाजिल किए गए, जिनमें से बेशतर हवादिस की नजर हो गए और कुछ बाकी रहे तो गुजरते वक्त के साथ उनमें तहरीफ और तरमीम होती रही, हत्ता कि वो अपने असल शक्ल सूरत से बिल्कुल मुनहरिफ हो गए। लेकिन यह कुरान करीम का इम्तियाजी वफ है कि इसकी हिफाजत का जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले रखी है और इसकी हिफाजत के लिए ऐसा वसी और आलमगीरी निज़ाम कायम किया गया है जिसके नतीजे में इसका हुरूफ तो क्या एक नुक्ता भी आलूदा तहरीफ ना हो सका और ना हो सकेगा। अल्लाह ताला ने लाखों की तादाद में हाफिज, क़िरात और उलमाए मुफस्सिरीन पैदा किए, जिनका शबो रोज कुरान के पढ़ने, पढ़ाने और इनको समझाने और सिखाने में गुजरता रहता है। वो हमादन कुरान करीम से वाबस्ता रहते हैं, इनके उलूम व मारफ से फैज़याब होते रहते हैं। यकीनन इनसे बड़ा खुश नसीब और कामयाब व कामरान रुए ज़मीन पर कोई दूसरा शख्स हो नहीं सकता, और हो भी कैसे सकता है। भला उन अफराद के मकामों रुतबे तक किसकी रसाई हो सकती है जो खुदा के इस निज़ाम का हिस्सा है, जो इसने हिफाजत कुरान के लिए मुकर्रर किया है। बेशक कुरान करीम दुनिया की तमाम किताबों से बहरे एतबार फाइको बरतर है। इसकी सदाकत व हक्कानियत रोज़े रोशन की तरह आया है। इसकी हलावत व शीरीनी और असर व आफरीनी ऐसी है कि लोग दीवानावार इसकी तरह खींचे चले आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने का एजाज भी कुरान करीम को हासिल है। बेशक ये किताब तमाम किताबों से अफजल है। जैसे कि एक रिवायत में है, तर्जुमा अल्लाह के कलाम की
फजीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह का मकाम तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में। भला अल्लाह के मुकाबले में उसकी मखलूक़ात की क्या हैसियत, ठीक इस तरह कुरान के आगे दूसरी किताबों की क्या हैसियत। कुरान करीम पढ़ने की बहुत सी फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं, जिनमें एक मशहूर रिवायत ये है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खिताब तमाम बनी नूह आदम से मुताल्लिक है कि तमाम इंसानों में बेहतर और अफजल तरीन शख्स वो है जो इन दो सिफात का हामिल हो। अव्वल ये कि कुरान पढ़ाता हो और दोम ये कि दूसरों को कुरान की तालीमात देता हो। जाहिर है कुरान करीम में जो उलूम हैं वो तमाम उलूमों में से अफजल व अशरफ हैं, लिहाजा अफजल तरीन उलूम में मशगूल होने वाला भी इंसानों में से सबसे ज़्यादा अफजल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी चीज़ को ऐसे प्यार और मोहब्बत से नहीं सुनता जितना कि वो उस नबी की आवाज़ को जो खुश अहलाफी के साथ कुरान पढ़े। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक रात अपनी खजूरों के खलियान में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि उनका घोड़ा बिदकने लगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फिर पढ़ा, वो फिर बिदकने लगा। आपने पढ़ा, वो फिर बिदकने लगा। हज़रत असीद कहते हैं, मैं डरा कि कहीं वो याहिया को कुचल ना डाले। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक साइबान की तरह मेरे सर पर है, वो चिरागों से रोशन है। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, यहाँ तक कि मैं उसे फिर ना देख सका। सुबह के वक़्त मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात के वक़्त अपने खलियान में कुरान मजीद पढ़ रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बिदकने लगा। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा। वो फिर इसी तरह बिदकने लगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा, फिर इसी तरह बिदकने लगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहो। इब्ने हुज़ैर कहते हैं कि मैं पढ़कर फारिग हुआ तो याहिया इसके करीब साइबान की तरह देखा कि इसमें चिराग से रोशन थे और ऊपर की तरफ चढ़ा, यहाँ तक कि उसे मैं ना देख सका। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनते थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उनको देखते और वो लोगों से पोशीदा ना होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद में माहिर हो वो उन फरिश्तों के साथ है जो मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्गी वाले हैं, जो कुरान मजीद अटक अटक के पढ़ते हैं और उसे पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है तो उसके लिए दोहरा अजर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इन सूरतों की तिलावत की, और जब फरिश्तों ने तिलावत सुनी तो कहने लगे कि खुश नसीब है वो उम्मत जिस पर यह कुरान मजीद नाजिल होगा। खुशहाली उन दिलों के लिए है जो इसको पढ़ेंगी और उसको याद करेंगी, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगी। एक हदीस में कि जो शख्स इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की रजा के वास्ते पढ़ेगा तो उसके पहले वाले सब गुनाह माफ हो जाएंगे। बस इस सूरतों को अपने मुर्दों पर लाजमी पढ़ा करो। तो ये सूरत कम अज कम दिन में एक मर्तबा उसको लाजमी पढ़े, क्योंकि जो इस सूरत की तिलावत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पसंद करते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, वली बना लेते हैं। तो आप भी इस सूरत से दोस्ती कर लें अल्लाह की रजा के लिए।
آپ لوگوں نے اس سورت کو کم سے کم ایک بار تو لازمی رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کی عزتوں میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے معاملات میں بھی آسانی ہوگی، اللہ پاک رزق کو بھی وسیع و عریض فرمائیں گے، جو آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے اوپر سے نظر بد ہٹ جائے گا۔ کاروبار میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ العزیز کاروبار بھی پھر دوبارہ عروج پر آپ کا چلے جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو رات سونے سے پہلے لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ اس مقصد کو کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی رات سونے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ معمول بلال انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، سورت بھی ایک بار پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ لوگ خود جب اس وظیفے کو سنیں گے آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اس کے فیوز و برکات کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ پاک کتنا زیادہ آپ کو نوازے گا اس سورت کو جو بندہ بھی پڑھے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا قہارو یا جبارو۔ یا قہارو ایک قہر ڈھانے والے، اور یا جبارو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو یہ 2 ایسی صفتیں ہیں میرے رب کی، اور یہ جلالی صفتیں ہیں، جلالی اس میں اعظم ہیں۔ ان صفتوں کو پڑھنے والے اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنا دوست رکھتا ہے، ان کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں، ان کے معاملات بہتر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ گندے گندے عاملوں کے پاس جا کر ہم پہ طرح طرح کے علوم اور سفلی عمل کرواتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کا کاروبار پہلے صحیح چل رہا تھا اور اب آپ لوگوں کے کام میں بڑی پریشانیاں ہیں، پہلے آپ کا گزارا بہت اچھا ہوتا تھا، پیسے بچ جاتے تھے، لیکن اب تو پریشانیاں آپ لوگوں کا جیسے گھیراؤ کرے ہوئے ہیں، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک مصیبت کو ٹالتے ہیں پھر دوسری مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ لوگوں کی زندگی مشقت میں گزر رہی ہے، تکلیف میں گزر رہی ہے، تو اللہ پاک کی یہ 2 نام اتنے بابرکت نام ہیں کہ جب بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے اور ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، رستوں کو استوار کر لیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 33 بار یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر بھی بہت ہی خاص یہ اللہ پاک کا اسم ہے جسے اسم یا لطیف کہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اے لطف کرنے والے، اے ہم پر اپنی رحمت نازل و نزول کرنے والے۔ اللہ والو جب اللہ پاک کا لطف آپ پر برسے گا، جب آپ پر لطف کی نظریں ہوں گی، جب نظر کرم ہوگی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کتنا ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں کس طرح سے نوازتا ہے۔ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
ایک ماں اگر اپنے بچے سے راضی ہو تو وہ اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ کوئی بچہ اس کو کہے کہ مجھے یہ انڈا نہیں کھانا تو اس کے لیے دوسری طرح کا انڈا بناتی ہے۔ اللہ والوں، یہ تو ماں کا ظرف ہے۔ سوچے وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ماں کے رحم میں آپ کو غذا عطا کرتا ہے، آپ کو طاقت و قوت عطا کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم تو ایک گندے پانی کے نطفے تھے اور ہم نے اس سے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں اپنی روح ڈالی اور ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، آخری نبی کا امتی بنایا۔ یہ رب کا کتنا فضل ہے، یہ رب کا کتنا شکر ہے کہ ہم لوگ اگر ادا کریں تو یقین کریں ہمارا شکر ادا ختم نہیں ہوگا، لیکن رب کا فضل اس سے کہیں زیادہ کوسوں دور تک جائے گا۔ اللہ والوں، شکر ادا کرنے والے کو اللہ پاک پسند کرتا ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور جو بندہ رات سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم فرماتے ہیں، خاص نظر رحمت کرتے ہیں۔ ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ بندہ خود حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا لطیفو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے آخر میں وہ کون سی سورت پڑھنی ہے جو اللہ پاک کو اتنی لاڈلی ہے؟ یہ سورت سورۃ الملک ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو رات سونے سے پہلے صرف ایک بار پڑھتا ہے، صرف ایک بار اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سورت جھگڑا کرتی ہے کہ میرے مولا، میرے پڑھنے والے کو تو بخش دے، اس کے لیے بخشش کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ التبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورے کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کی خصوصی فوائد سے ہمیں مستفیض کرنا ہے۔ جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کری کہ رات سونے سے پہلے اس سورت کو کم سے کم ایک بار تو لازمی پڑھا کرو۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ روزانہ اس سورہ مبارکہ کو بغور پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے، اور اگر ہم لوگ اٹک اٹک کے پڑھنا چاہیں تو بھی، اگر آپ لوگ اٹکتے ہیں تب بھی پڑھیے گا ضرور۔ جتنی زیادہ دشواری ہوگی اتنا زیادہ اللہ پاک آپ پر مہربان ہوگا۔ اللہ والوں، یہ جو صورت ہے یہ بہت خاص صورت ہے، فقیر کو بادشاہ بنانے والی صورت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 12۔ اللہ کا خوف و وحشت بڑی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب العزت کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ہم سب کو ڈراتی ہے، بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قادر و قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔
سات بلندیوں بالا تہ باتے عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں، اس ایک اللہ نے بنایا۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ والوں، یہ چند اس کی میں نے آپ کے آگے فضائل بیان کرے جو سورۃ الملک کے ہیں۔ اللہ پاک اس کو مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کریں؟ وہ یوٹیوب کو کھولیں، وہاں پہ لکھیں قرآن پاک کی تلاوت، سورۃ الملک کی تلاوت لکھیں، ویڈیو آ جائے گی 6-8 منٹ کی ترجمے کے ساتھ، روزانہ رات سونے سے پہلے سننے کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سورت کو آپ لوگوں نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ بتایا اول آخر آپ نے کم سے کم 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔